اللہ کا فضل ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کے گھروں میں تصور کر رہے تھے اور حاضری کے لیے دل میں ارادہ اور طلب پیدا ہو رہی تھی، اور آج ان کے در پہ موجود ہیں۔ تو یقیناً یہ ان کا فضل ہے، تبھی انہوں نے اپنے در پہ ہمیں بلایا ہے، اور اس کے بعد جو حاضری ہوئی ہے وہ سونے پر سہاگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی حاضریاں نسلوں میں اس طرح دائم ہوتی ہیں۔ مختصر مرحوم سبحانی حضور سیدنا ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی قدوۃ الاولیاء قطب الربانی قدس سرہ العزیز، آپ جیلان شہر بہت بلکہ گاؤں چھوٹا فارس میں، ایران میں، اس چھوٹے سے گاؤں سے 18 سال کی عمر میں وہاں سے نکلتے ہیں اور بغداد انٹر ہوتے ہیں۔ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر امت الجبار رضی اللہ عنہ ان سے اجازت لے کے کہ مجھے آگے جا کے دین اور خدمت اسلام اور آگے چل کر لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے، تو وہاں بہت بڑے مشائخ ہیں، علماء ہیں، ظاہر و باطن کا علم ہے بغداد میں، تو مجھے وہاں جانا ہے۔ تو آپ وہاں آئے ہیں بغداد شریف میں وہاں سے، اور وہ نوجوان آ کر یہاں اس طرح آج ساری دنیا میں وہ چھوٹے جیلان سے آنے والی عبد القادر جیلانی کو ایک ایک بچہ جانتا ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ ان کی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ میرا سب کہتے ہیں ہم کہ ہم ان کے مرید ہیں، ہم ان کے طالب، ہم ان کے فقیر، ہم ان کے گدا ہیں در کے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جس کی نسبت ہوگی اس کے 2 پر ہوں گے، جس کے ذریعے سے وہ ہماری نسبت اور قربت تک اڑ کر آتا جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ 2 پر کیا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک کہ وہ اللہ کی کتاب اللہ کے قریب ہوگا، ایک پر یہ، دوسرا یہ کہ وہ اطاعت مصطفیٰ میں ہوگا۔ 2 چیزیں یہ اس کے پر ہیں، ان دونوں سے جو جڑا وہ ہمارا ہے، جو ان سے ہٹا اس کا تعلق ہم سے نہیں سمجھنا، اس طرح آپ نے فرمایا۔ تو خصوصی میں ایک بات آپ کی بتاتا ہوں کہ ہم یہاں آئے ہیں، لیکن ان کی تعظیم اور ان کا ادب جب تک دل میں نہیں ہے، چاہے ہم کتنا علم بھی سیکھ کر جائیں، کتنا ہم یہاں پر عبادات بھی کر جائیں، یا کتنی نعمتیں بھی ملیں، لیکن اگر ہمارے اندر ادب نہیں ہے، کیونکہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ پانی جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے، جب بارش ہوتی ہے پانی ایک ہی ہے، اور نہروں سے، دریاؤں سے، نہروں سے اسے پانی آتا ہے فصلوں کو، وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ایسے جو ہے نا درخت پیدا کر، ان کو درخت جتنوں سے گزرتا ہے، فصلوں سے گزرتا ہے، تو کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں جو کانٹے دار ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ پانی گزر کے وہ جو ہے وہ پودا ان کا بڑا کر کے گزرتا ہے، اور کچھ جو ایسے ہوتے ہیں جو پھلدار ہوتے ہیں، ان سے بھی وہی پانی گزرتا ہے، ان درختوں کو بھی جو نا بڑا پیداوار دے کر جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ یہ عنایتیں سب پہ کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو اندر نیت ہے اس کے مطابق آپ پہ یا تو کانٹا نکلے گا یا آپ میں سے پھل نکلے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ عنایت نہیں کرتے، وہ سب پہ عنایت کرتے ہیں۔ ہمیں جو آج نعمتیں ملی، یہ سب نعمتیں سب پہ، ہر کسی کو موقع دیتے ہیں، ہر کسی پر عنایت کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ان کے لیے جو تعظیم، جو ہم ارادہ رکھ کے آتے ہیں اور جو ادب رکھ کے آتے ہیں، پھر وہ نعمت ہم پہ ویسا اثر کرتی ہے، یہاں تو کانٹا نکلتا ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارے اندر تعظیم اور ادب ہے، ہم سے پھل نکلے گا۔ تو آپ کی آخری بات کیجیے، الحمدللہ آج بہت نوازشیں ہوئی ہیں کہ آپ کے بغداد کے شہر کے اندر ایک آپ کا فقیر تھا، وہ گیا اور بغداد کی سب سے بڑی جو کپڑے کی دکان تھی اس پر حاضر ہوا، اور وہاں جا کے کہا کہ مجھے سب سے قیمتی کپڑا بتاؤ کون سا۔ تو اس دکاندار نے کہا کہ قیمتی کپڑا، سب سے قیمتی
تو کہا کہ ایسا ہو کہ جس کا ایک گز جو ہے وہ 20 درہم سونے کے وہ ہونا چاہیے، تو سب سے مہنگی یعنی ان میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے، اتنا مہنگا کپڑا کس کے لیے؟ تو کہا کہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی. اللہ 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 اس نے نا ایسے حلقے میں ایسے سبحان اللہ. اس نے کہا کہ دکاندار نے کہ ماں طرف شیخ لباس خلیفہ، بادشاہ وقت کے لیے بھی شیخ عبد القادر نے لباس نہیں چھوڑا، مریدوں سے اتنے بڑے بڑے مہنگے کپڑے جو ہے نا منگواتے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کہا. اب یہ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں وہ چیز رکھیں جو سب سے قیمتی ہے. بے شک بے شک بے شک. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے در سے ہمیں ایک خزانہ ملا جو سب سے بڑی دولت ہے، اور وہ کسی در سے نہیں ملتی ہے. وہ کس سے ملتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ ان کے در سے ہمیں خدا بھی ملا ہے، مصطفیٰ بھی ملا ہے. سبحان اللہ. آپ یہ اگر کہیں سبحان اللہ. کوئی ایسی بازار ہے جہاں سے یہ مل جائے تو نہیں ملتا، وہ ملتا ہے تو غوث العظم کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ان کے دربار سے، ان کے ہمیں حیات سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے صدقے سے ہمیں وہ تعارف اور وہ تعلق ملا ہے. تو یہ سب سے بڑا خزانہ ہے. تو یہ دنیا کی چیزیں ہم یہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے ہیں ان کی قدموں میں اگر ہم رکھتے ہیں. تو وہ فقیر بھی تھا، انہوں نے کیا کیا کہ وہ سب سے قیمتی کپڑا انہوں نے کہا کہ دو. تو اس نے نیت کی کہ یہ کیسے اتنے بڑے خلیفہ وقت بھی اتنا، وہ لباس بھی اس سے قیمتی سیدی اتنا پہنتے ہیں. تو تھوڑی دیر ہوئی، تھوڑا پیچھے ہوتا ہے تو اس کو نا ایک کیل لگی ہوئی تھی، تو وہ اس کی ایڑی میں نا کیل لگ گئی، اور اتنی کہ وہ اب پوری اندر جو ہے نا گوشت سے جا کے ہڈی کو لگی اتنا، اور وہ گر گیا، رونے لگا. اور وہ نکالتا ہے تو اتنی وہ تیزی سے اندر گئی ہے کہ وہ ایڑی سے بالکل گوشت جو اور ہڈی کو جو ہے نا وہ بالکل اس سے چپک گئی، ابھی نکل نہیں. اتنا اسے درد ہو رہا ہے. اب وہ کوشش کر رہے ہیں، دوسرے بھی ساتھی آئے قریب ہوئے، لیکن اس کی تکلیف بھی کم نہیں ہوتی ہے اور وہ کیل بھی نہیں نکلتی. تو تھوڑی دیر کے بعد اسے جو نا ایسا اس کا حال ہو گیا، مرنے کی کیفیت میں آ گیا. تو اس نے کہا کہ اس کا ایک حل ہے، مجھے پتا ہے کیا ہوا. کہا کہ ایسا کرو کہ احضرونی الى حضرت الشیخ حاضر کرو، مجھے لے چلے. تو آپ کے پاس وہاں جیسے لے چلے تو جہاں محبوب سبحانی آپ تشریف فرماتے آئے، تو کہا کہ یہ آیا ہے فقیر آپ کے پاس، یہ بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑی اس کی کپڑے کی دکان ہے. تو کہا کہ یا محبوب سبحانی، میں نے اپنے اندر ایک خیال آپ کے لیے بدگمانی کی تھی، مجھے پتا ہے کہ اس کی مجھے سزا ملی. تو محبوب سبحانی اس نے ان سے فرمایا کہ سنو، یہ جو تم کپڑے دیکھتے ہو نا، میں قیمتی قیمتی لوگ مجھے دیتے ہیں، میں پہنتا ہوں، میں خود اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، میں پہنتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ما لبس عبد القادر الا البسه اللہ لباسا. میں نہیں پہنتا ہوں، مجھے حکم ہوتا ہے کہ عبد القادر تو قیمتی قیمتی چیزیں. سبحان اللہ. مجھے حکم ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کیوں ہوتا ہے؟ میں فرمایا اس لیے کہ ہم نے یہ جو زندگی آج عیش کی، اور یہ زندگی جو ہم نعمتوں والی اور دنیا کی ہر دنیا اور ظاہری باطن کے ہر نعمت سے گزار رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ مات عبد القادر الف موت. آپ فرماتے ہیں 1000 نفس کی موتیں مر مر کے نفس کو موت دی ہے، اس کے بعد آج ہم اس عیش کی زندگی کو جی رہے ہیں. فرمایا جب تو اپنی نفس کو مار لے اس طرح تو پھر تم بھی ایسے لباس پہن. فتح ربانی کے اندر محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا غلام، اے نوجوان، تصحاب الجہال، تو جاہلوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جاہلوں کی صحبت تجھ پہ بڑی اثر انداز ہو رہی ہے. تو خدا سے بھی اب جہل میں چلا گیا، بھول چکا ہے. تجھے نہ حضور یاد رہے ہیں، تجھے نہ قرآن یاد رہا ہے، تیرے اندر سے تیری حقیقی احوال چلے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں.
اور تیری صحبت جو جاہلوں میں ہے وہ تجھ پر اثر انداز ہو رہی ہے. اور آپ نے فرمایا تضيع قلبك في الدنيا، اور تیری جو دل ہے وہ بڑی کام کی شے ہے. یہ ایسی شے ہے کہ جس میں وہ زمین آسمان میں نہیں سما سکتا، گنجائش نہیں زمین آسمان کو، لیکن تیرے دل میں سماتا ہے. تیرے دل کے اندر وہ خدا جائے پذیر ہوتا ہے. تیری دل اب یہ دنیا میں اتنی عظیم شے تیرے پاس دنیا کی محبت میں ضائع ہو رہی ہے. کوشش کر اطلب طبیبا یطب امراض قلوبکم، تمہارے دل کو مرض پڑ گئے ہیں، وبائیں پڑ گئی ہیں، بیماریاں پڑ گئی ہیں. جا ایک حکیم طلب کر، اس کی صحبت میں بیٹھ جو تیرے دل کے مرضوں کا علاج کرے. سبحان اللہ. محبوب سیدنا محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طبیب ہیں، وہ حکیم ہیں کہ جو ہمارے دلوں کا علاج کرتے ہیں. ہم یہاں آتے ہیں اسی لیے آتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر جو اس وقت ہم خدا سے دور ہیں، حضور سے دور ہیں، یہ جو فتنے، یہ جو شر ہیں، یہ ہمارے دلوں سے، ارادوں سے نکل کے پھر عملوں میں آتے ہیں. تو ان کو یہاں آ کے پاکی ملے، ان کو مصفا کر دیں، ان کے دربار پہ آئیں تو اس کو اپنے نظر سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے منور کر دیں. سبحان اللہ. یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. اللہ کرے کہ آپ کی سیدی کی صحبت ہم نے لی اور جو عنایت دی اس سے ہم پر اللہ تعالیٰ اپنے دلوں کو، نفوس کو پاک کرنے کی